اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کل سردیوں کا موسم ہے اور یقیناً آج کل بہت سارے لوگوں کو جو تکلیف ہوتی ہے کہ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے جانا پڑتا ہے، بار بار، کئیوں کو تو بار بار آتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو بستر سے اٹھنا اور پھر بار بار اٹھنے والی تکلیف، آخر کار کیا یہ ایک نارمل بات ہے یا یہ پریشانی کی بات ہے یا کوئی بیماری ہے؟ تو ناظرین، ہم نے سوچا کہ اس بارے میں آپ کو جو ہے ایک علاج بتائے جائیں، اس کے بارے میں اور تھوڑی سی تفصیل بتائی جائے۔ ناظرین، مردوں کا معاملہ تھوڑا اور ہوتا ہے اور خواتین کا معاملہ اور ہے۔ ہم نے مردوں کے بارے میں پہلے 2 ویڈیو میں نے لگائیں اور میں نے بتایا کہ مردوں میں جو بار بار پیشاب کا آنا ہوتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جن میں سب سے بڑی وجہ گردوں کی تو ہو ہی سکتی ہے، لیکن پروسٹیٹ گلینڈ کا جو ہے وہ بڑھ جانا ہوتا ہے۔ اس گلینڈ کے بڑھ جانے کی وجہ سے اس میں مثانہ میں پیشاب کم جمع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہی وہ تھوڑا سا اس میں پیشاب جمع ہوتا ہے تو وہ سگنل مل جاتے ہیں، دماغ اس کو سگنل دیتا ہے کہ جلدی جلدی اس کو باہر نکالو۔ تو ناظرین، اس لیے بھاگ بھاگ کے جانا پڑتا ہے، اچانک جانا پڑتا ہے، اور سردیوں میں بھاگ کر اچانک بستر سے اٹھنے کے دوسرے کون سے نقصانات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، اس کے بارے میں بھی میں بات کرتا ہوں۔ تو ناظرین، ہے کیا، اس لیے آپ کو ان چیزوں پہ غور کرنا ہے، کیئر کرنی ہے، اور اس کی ٹریٹمنٹ ان دنوں ہی کرنی بہت ضروری ہے، اشد ضروری ہے۔ ابھی تقریباً 2 مہینے تو آپ کو یہ پرابلم آ سکتی ہے۔ تو ناظرین، اگر پہلے مردوں کی بات کرتا ہوں پھر خواتین کی۔ تو ناظرین، اگر کسی مرد کو یہ تکلیف ہے اور بار بار پیشاب آ رہا ہے اور ایک دم ایسے آتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ بڑی تکلیف کے ساتھ کہ اگر آپ نے نہ پیشاب کیا تو مشکل ہو جائے گی، آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے، کنٹرول آپ کا نہیں رہتا اور آپ کو بھاگ کر جانا پڑتا ہے بستر سے، اور سردیوں میں گرم لحاف سے اٹھ کر بھاگ کر جانا باتھ روم کی طرف، آپ کو نہیں پتہ، یہ دعوت دیتا ہے فالج کی بیماری کو۔ فالج، جی ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ فالج کیسے ہوتا ہے؟ جی، جب آپ کا جسم گرم ہو چکا ہو، دماغ گرم ہو چکا ہو، تو اچانک سے جب آپ ننگے سر بغیر کسی اپنے آپ کو پریپیئر کیے، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ میں اٹھ رہا ہوں، تھوڑا سا بیٹھتا ہے، ہاتھوں کو ملتا ہے، تھوڑا سا اپنے سر کو ملتا ہے، تھوڑا سا سر کا مسح کرتا ہے، اس کے بعد جسم تیار ہوتا ہے کہ اب آپ اس کو اس ٹیمپریچر سے ہٹا کر آپ دوسری جگہ جا سکیں۔ تو اس لیے ناظرین، یہ جو آج کل کتنے لوگوں کو جن کی ایجز 40 سال سے اوپر ہوتی ہیں ان کو فالج ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہمارے بھی ایک رشتہ داروں میں ایسے ہی ہوا ان کے ساتھ کہ وہ اچانک اٹھے رات کو 2 بجے اور ان کی فلائٹ بھی تھی، انہوں نے جانا تھا واپس سعودی عربیہ، پردیس ہوتا ہے بندہ، تو یقین کریں کہ وہ اچانک اٹھا، پیشاب آیا زور کا، اور وہ جیسے ہی باتھ روم میں گیا تو وہیں جا کر ایک لیفٹ والی سائڈ فالج پڑ گیا، اور وہیں پہ پھر اب نہ ہاتھ کام کرے نہ ٹانگ، اور آپ کو معلوم ہے کہ انسان کتنا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس لیے اس چیز پہ دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ تو تمام مرد حضرات سے جن کی اسپیشلی ایجز 35 سال سے زیادہ ہے، ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ روزانہ دن میں دوپہر کو بھی اور رات کو بھی کھانا کھانے کے بعد 2 سبز الائچی منہ میں چبا چبا کے اس کا رس چوستے رہیں۔ اس کا رس جو ہے، جو ہی الائچی کا رس نکلتا رہے گا وہ زبان پہ لگتا رہے گا، اس کو آپ نے جو ہے وہ لے کے جانا ہے، پی جانا ہے اس رس کو، الائچی کا۔ اور یقین کریں کہ جس کو پروسٹیٹ کینسر بھی ہے اس کا بھی انشاءاللہ باذن اللہ تعالی 110%، ویسے تو 100% ہی ہوتا ہے، 110 ذرا زور دینے کے لیے بولتے ہیں، تو 100% آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور آج تک ایسا ہوا ہی نہیں کہ جس نے یہ علاج کیا ہو اور وہ ٹھیک نہ ہوا ہو۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو اس سے آپ کو بڑی احتیاط کرنی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا مثانہ جو ہے وہ جو سکڑ چکا ہوتا ہے، اس سے وہ پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے وہ سکڑ چکا ہوتا ہے، وہ بالکل اپنی جگہ پر آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد
آپ زیادہ پیشاب کر سکیں گے، وہ جمع ہوتا رہے گا، صبح اٹھ کے آپ ایک ہی دفعہ کر سکتے ہیں، ورنہ تھوڑی تھوڑی دیر تک جمع ہوتا رہتا ہے۔ ان دنوں آپ کو احتیاط کیا کرنی ہے، ساتھ ساتھ 2 الائچی آپ کو لینی ہے، رائٹ۔ دوسرا آپ کو کیا کرنا ہے کہ رات کو 8 یا 9 بجے کے بعد پانی نہیں پینا جب تک آپ کا پروسٹیٹ گلینڈ نارمل نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ 1 ہفتے سے 2 ہفتے کے بیچ میں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے چینل پہ پہلے بھی یہ ویڈیو میں نے 3 دفعہ لگائی ہے اور الحمدللہ رب العالمین سب کو افاقہ ہوا۔ میرے اپنے رشتہ داروں میں بھی بہت سارے لوگوں کو اس سے افاقہ ہوا اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ کئی لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کیا الائچی کا قہوہ پی سکتے ہیں؟ ارے نہیں بھائی، الائچی کا قہوہ اپنی جگہ کام کرتا ہے، اس کے اپنے طریقے ہیں، لیکن جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ منہ میں رکھ کے چبانی ہے، یہ پروسٹیٹ گلینڈ کو بہت بہتر کرے گا۔ عرب دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی ایسا عربی نہیں ہے جو الائچی کا استعمال نہ کرتا ہو۔ آپ کسی ہوٹل ریسٹورنٹ میں بھی جائیں کھانا کھانے کے لیے تو وہ اینڈ پہ آپ کو بل دیتے ہیں اور بل کے ساتھ الائچیاں ہوتی ہیں، سبز الائچیاں، کہ آپ یہ کھا کے جائیں۔ یقین کریں کہ اس سے پتہ کیا کیا ہوتا ہے، اور معدہ درست، آپ کا خون ٹھیک، اس کے بعد آپ کے دماغ پہ بھی اچھے اثرات، پھر اس کے بعد آپ کے گردوں کے لیے بھی بہتر، اور آپ کی ڈائجیشن جو کچھ آپ نے کھا لیا ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میرا ٹاپک آج کا یہ نہیں ہے۔ اب آ جائیں خواتین کی طرف کہ وہ خواتین جن کو پیشاب کا مسئلہ ہے، بار بار اٹھنا پڑتا ہے، وضو قائم نہیں رہتا، سردیوں میں لحاف میں وہی بات مردوں والی خواتین کو بھی ہو جاتا ہے فالج، تو اس سے بچنے کے لیے خواتین کو کیا کرنا ہے، غور سے سن لیجئے ناظرین۔ خواتین کے لیے یہ دیکھیے، یہ کیمرے پہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ کیا چیز ہے، اس کو کہتے ہیں سفید تل۔ یہ تل کہلاتے ہیں، سفید تل۔ ہم بچپن سے اس کو کھاتے آ رہے ہیں اور ہمارے گھر میں بھی یہ بہت استعمال ہوتے ہیں، تو ناظرین اسی لیے میں نے سوچا آپ کو دکھاؤں۔ آپ نے یہ کم از کم ایک چمچ سفید تل کھا کے باقاعدہ طور پہ چبا کر یعنی اتنے چبا کر کہ ان کا جو ہے وہ عرق نکل آئے یا یہ بالکل پاؤڈر بن جائے اور آپ نے پانی پی لینا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ 1 چمچ دوپہر، 1 چمچ رات کو۔ یہ گرم ہوتے ہیں، ان کا اثر گرم ہوتا ہے، اس لیے سردیوں میں لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ ایک عام بڑا چمچ بھی پہاڑ مت بنائیے گا، جتنا 1 چمچ میں آ جائے ایک اس کو برابر کر کے اوپر سے اتنے آپ نے یہ لے لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کا بھی پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ خواتین کے لیے اس میں اور کیا کیا بینیفٹ ہیں تل میں، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں انتہائی قسم کے وٹامنز ہوتے ہیں اور اتنے منرلز ہوتے ہیں کہ یہ پاورفل سپر فوڈ کہلاتی ہے۔ اور اس میں قدرتی تیل، کیلشیم، آئرن، میگنیشیم، فاسفورس، کاپر، زنک، فائبر، پروٹین وغیرہ بھرپور پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ وہ بندے جن کو شوگر ہو چکی ہو، بلڈ پریشر ہو، کینسر ہو، ہڈیوں کی کمزوری ہو، وہ بھی یہ لے سکتے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں بہت فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین میں جو پیریڈز کے مسائل ہوتے ہیں، اگر بہت شدید تکلیف ہوتی ہے تو آپ آدھا چمچ، ہاف سپون، آپ غور سے سن لیجئے، جن کو یہ مسئلہ ہے، ہاف چمچ پسے ہوئے تل یعنی گرائنڈ کیے ہوئے پاؤڈر بنے ہوئے تل گرم پانی کے ساتھ دن میں 2 بار لینے ہیں۔ آدھا چمچ دوپہر، آدھا چمچ رات کو، آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ یہ لینے ہیں، تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ پھر آپ کو میں نے بتایا کہ اس میں کیلشیم بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی کو قبض ہوئی ہو وہ بھی دور کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خون بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو بھگو کے رکھنے پڑتے ہیں اور نیم گرم پانی کے ساتھ بھگو کر ان کو پیس کر کھا لیں۔ اور وہ بندے جو کمزور ہیں، وہ خواتین جو بالکل پتلی سوکھی ہوئی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ تھوڑا سا ان کا جسم بنے، جسم پہ تھوڑا سا گوشت آئے، تو ان کے لیے بھی یہ بہت بہترین ہے۔ پھر اس کے ساتھ تل، خشخاش اور دودھ، یہ 3 چیزیں ملا کر اگر 1 ہفتہ وہ کوئی بھی خاتون جو بالکل پتلی ہے اور وہ تھوڑا سا چاہتی ہے کہ جسم بھرے، تو انشاءاللہ صحت مند ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر خواتین میں جو بواسیر کی بیماری ہوتی ہے، اس کو بھی یہ بالکل ٹھیک کر دیتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ، خواہ وہ بواسیر عام ہو یا خونی ہو۔
تو ٹھیک ہے جی، اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا، لائک کا بٹن، تاکہ دوسروں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بھی یہ علاج کرے اللہ اس کو شفائے کامل عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ مرد ہو یا خواتین ہو، یہ اذکار اور یہ وظیفے بھی آپ کو کرنے ضروری ہیں۔ یا سلام یا اللہ 100 بار صبح 100 بار شام، یا رحمان یا رحیم 100 بار صبح 100 بار شام، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 بار صبح 100 بار شام، اور آیت کریمہ 40 بار صبح 40 بار شام۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو شفائے کامل عطا فرما دی۔ آمین یا رب العالمین۔